ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ خالق کائنات نے سورۃ بقرہ کی ابتدا میں بالخصوص تین شخصیات، تین جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جماعت مومنین کی ہے، دوسری جماعت کافروں کی ہے، اور تیسری جماعت جو ہے وہ منافقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں سب سے زیادہ جس جماعت کا تذکرہ کیا ہے وہ منافقوں کی جماعت ہے، یعنی کافروں کے لیے تو صرف 2 آیات اور منافقین کے لیے تقریباً 13 آیات ہیں ابتدا میں۔ تو ان 13 آیات میں سے ایک آیت اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، خبردار ہو جاؤ کہ یہ جو منافق ہیں یہ اصلاح نہیں چاہتے، یہ فساد چاہتے ہیں، فسادی ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں۔ یعنی منافقین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرتا ہے، لڑتا ہے، فساد کرتا ہے اور اپنی بات کو بازور منواتا ہے۔ جو آدمی اپنی بات کو بازور منوائے، جھگڑا کر کے، لڑ کے، فساد کر کے، قتل و غارت کر کے جو منوائے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام جو ہے یہ صلح کا دین ہے، یہ کسی مقام پر بھی لڑنے پہ پہل کا حکم نہیں دیتا، کسی مقام پہ بھی پہل کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمیشہ صلح اور ہمیشہ سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔ المسلم من سالم المسلمون بیدہ ولسانہ۔ مسلم وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلم، اب یہاں مسلم بمانی سلامتی پہنچانے والا، جس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں، تو وہ ہے مسلم۔ جناب سید الانبیاء نے کسی کافر کے ساتھ ڈائریکٹ جنگ نہیں کی، ہمیشہ سب سے پہل کی ہے تو کافروں نے کی ہے۔ اب مثلا جنگ بدر دیکھ لیں، تو جنگ بدر کے لیے
کفار مکے سے روانہ ہوئے اور بدر کے مقام پہ آ کر لڑے تو انہوں نے جنگ میں پہل کیے. جنگ احد کو دیکھیں، کافر خود آئے تھے کہ ہم نے اپنے بدر کے مقتولین کا بدلہ لینا ہے. اور پھر خندق کو دیکھیں کہ خندق کے لیے بھی کفار خود آئے تھے لڑنے کے لیے. سید الانبیاء نے پہل نہیں کی، بلکہ اسلام میں کافروں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک کافر ذمی اور دوسرا کافر حربی. اب جو کافر ذمی ہے، کافر ذمی کے ساتھ اسلام میں لڑنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر ذمی کے ساتھ نہ لڑا جائے. کس سے لڑنا ہے؟ کافر حربی. حربی کہتے ہیں جنگ کرنے والا. جو کافر آپ سے جنگ کرے، لڑے، اس سے آپ لڑیں. یعنی اسلام میں ہمیشہ دفاع کا حکم دیا گیا ہے، جارحیت نہیں ہے. تو یہ تو ہے اسلام کی احکامات. اور یہاں مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ اپنے آپ کو کہلاتے تو مسلمان ہیں، اور مساجد میں نماز پڑھنے والوں پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور انہیں قتل کر دیا جاتا ہے. وہ کافر نہیں ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ مسلمان ہیں، اپنے فریضے کو ادا کر رہے ہیں. تو منافق کیوں منافق بنتا ہے؟ جس وقت وہ دیکھتا ہے، کافر جب دیکھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہے، یعنی اب میں اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر اسے اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے. تو جب اپنا وجود خطرے میں نظر آتا ہے تو وہ اسلام کے لبادے میں آ جاتا ہے. تو جب وہ اسلام کے لبادے میں آ جاتا ہے تو اللہ نے اس کا نام مسلم نہیں رکھا، اللہ نے اس کا نام منافق رکھا ہے. تو یہ خوف جو ہے، خوف کی وجہ سے جو آدمی مسلمانوں میں شامل ہو جائے اور دل سے اسلام کو قبول نہ کرے تو وہ منافق ہے، اور جو ہی اسے موقع ملتا ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ جو تقیہ ہے، تقیہ بھی خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے. لیکن تقیہ، جو آدمی تقیہ کرتا ہے وہ اپنا ایمان چھپاتا ہے. یعنی اسے پتہ ہے کہ یہ جو کافر ہیں یا مفسد ہیں ہمیں قتل کر دیں گے، تو اس وجہ سے وہ اپنا ایمان چھپاتا ہے. تو ایمان جو چھپاتا ہے وہ اس وجہ سے ایمان نہیں چھپاتا کہ میں ان کے ساتھ اندر شامل ہو کے ان کو نقصان پہنچاؤں گا. نہیں، جو مومن ہے وہ چاہے تقیہ کی حالت میں ہو، چاہے وہ اعلانیہ مومن ہو، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. تو اسی طرح جو آل فرعون کا مومن تھا، اس نے ایمان تو اپنا چھپایا ہوا تھا، لیکن وہ فرعونیوں کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا. تو اسی لیے جب کسی مومن کو اپنی جان خطرے میں نظر آئے تو اس وقت وہ اپنا ایمان چھپا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.